نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما کر چند روزہ زندگی دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان یا تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزار کے، نیکوکاری والی زندگی گزار کے جنت کا وارث بن جاتا ہے، یا پھر اپنی منمانی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں والی زندگی گزار کر جہنم کا مالک بن جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں انسان چند روز کا مہمان ہے، ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری والی زندگی گزارتے اور اپنی مقصد زندگی کو سمجھتے، لیکن مقصد زندگی کو چھوڑ کر ہر انسان دنیا کی دھن اور مستی میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہر انسان کی بھول اور غفلت ہے۔ میرے واجب الاحترام، جب انسان دنیا کی زندگی میں آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چہل پہل کو دیکھ کر انسان کا اس دنیا کے اندر دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی زندگی میں آیا ہوں۔ انسان یہ سمجھتا نہیں ہے، حالانکہ اس کے سامنے محلے سے، اس کے شہروں سے، اس کے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، جنازے نکلتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی غافل ہے، سمجھتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بڑی محنت فرمائی اور ان کے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو ایسے نکالا کہ اس کا تصور ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے دنیا بیچھی ہوتی تھی، لیکن ان کی طلب جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کر پروردگار کی طرف تھی۔ ان کا رجوع دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا جاتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے دورے پر تھے۔ دل میں خیال آیا، کیونکہ ملک شام اس وقت ایک بہت بڑا علاقہ تھا، کافی سارے جو آج ملک بنے ہوئے ہیں وہ ایک ہی ملک شام کہلاتا تھا۔ شام کے تحت وہ سارا کا سارا علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ آج اس میں سے 5-7 ملک بنے ہوئے ہیں۔ فلسطین ہے، اسی طرح مصر کا علاقہ ہے، اردن کا علاقہ ہے، اور شام ایک الگ سے ایک ریاست کا نام بنا ہوا ہے۔ اس وقت یہ سارے علاقے مل کر ایک شام کی ریاست تصور کی جاتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور زرخیز علاقہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے دورے پر تھے۔ دل میں خیال آیا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہوں، چونکہ بہت بڑے علاقے کا گورنر ہے، شاید کہ وہ بڑی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہا ہوگا، کوئی بڑی اس نے عالی شان کوٹھی بنائی ہوگی، کوئی بنگلہ اور محل بنایا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اپنی رہائش مجھے دکھاؤ کہ آپ کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، میری رہائش گاہ کو دیکھ کر، میرے محل کو دیکھ کر آپ کیا کرو گے؟ سوائے آنکھیں ملنے کے آپ کو وہاں سے کچھ اور نہیں ملے۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر سوار کر کے اپنی رہائش گاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے دمشق کی جو آبادی تھی، وہ آبادی سے گزر جاتے ہیں، ایک ویرانے کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابو عبیدہ، شہر کی آبادی تو پیچھے رہ گئی، ابھی اور کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بس ابھی قریب ہی ویرانے میں میرا محل ہے، میرا مکان ہے، میرا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ کچھ دور سفر کرنے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھونپڑی کے پاس لے کر کھڑے ہو جاتے۔ جھونپڑی کے اندر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جھونپڑی کی طرف دیکھا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ ملک شام کے گورنر کا محل ہے۔ اس جھونپڑی کی چھت میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا اور کچھ خشک روٹیاں اس کے اندر بھیگی ہوئی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں 2-4 دن کی روٹیاں اکٹھے ہی ایک بوڑھی اماں مجھے پکا کر دے دیتی ہے، یہاں کوئی کھانا بنانے والا تو ہے نہیں۔ چونکہ میں ریاست کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، مشغول ہوتا ہوں، تو اکٹھی ہی میں اسے 2-4 دن کی روٹیاں بنوا لیتا ہوں، جو تازی ملتی ہیں تازی کھا لیتا ہوں، جو خشک ہو جاتی ہیں اس پیالے کے اندر ان کو بھگو کر نرم کر کے ان کو میں استعمال کر لیتا ہوں۔ اور میرا نظام زندگی کا یہ گزر بسر ہے، ایک مصلی ہے، اسی مصلی پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، جب آرام کی طلب ہوتی ہے تو اسی پہ رات گزار لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، میں نہیں کہتا تھا کہ سوائے آنکھیں ملنے کے آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو